مثبت مذاکرات جاری ہیں، فوجی کارروائی ہو رہی ہے اور نہ ہی ڈرون حملے، مگر جاری ہیں تو پے در پے دہشت گرد حملے۔ آج پشاور میں 9 افراد کی جانیں گئیں۔ ماہرین اور پاکستانی پوچھ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کا دہشت گرد حملوں سے کوئی ربط نہیں تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کراچی آپریشن میں اب تک 76 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں۔ ان کے ورثاء پوچھتے ہیں کہ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تمام اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سندھ میں تعلیم جاہلیت کی طرف جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سندھ میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نئے سپروین یا سپر سائن بلاول بھٹو زرداری جاہلیت کے ان اندھیروں میں روشنی کیسے پیدا کرتے ہیں۔ سعودی پاکستانی بھائی بھائی کے نعرے ایک بار پھر ہیں۔ دونوں ملک تیزی سے قریب آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سالوں کا سفر دنوں میں طے ہو رہا ہے، مگر ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ستاسو په یو کاروائی کې میجر جنرل سلام الله سرد نور افسرانو هلاک کړی شو، په دې باره کې تاسو څه نظر لرئ؟ یوازې دا نه بلکې په ملاکنډ ډیویژن کې ډېر عملیات وخت په وخت باندې کړی شوي دي او ډېرې کاروایانې کړی شوي دي، هغه الله تعالی کامیابي کړي دي او وخت په وخت پکې داسې مرتد افسران ډېر او هلاک کړی شوي دي او دوزخ ته رسولی شوي دي۔ تېر کال که تاسو ته یاد وي میجر جنرل جاوید اقبال هم د ملګرو د طرف نه په داسې طریقه باندې هیټ شو او چې نن هم حکومت په هغې باندې حیران دی چې په جال کې سړی څنګه لګي۔ جی ہاں، یہ ہیں ملا فضل اللہ جو آج کل تحریک طالبان کے امیر ہیں اور جن کے بارے میں تحریک طالبان نے پچھلے 24 گھنٹوں میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس بات کی مکمل اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو لیڈ کریں اور پاکستان میں نفاذ شریعت کے بعد اگر ملا عمر پاکستان یا افغانستان میں طالبان کے امیر المومنین ہوں تو ملا فضل اللہ ان کے خلیفہ ہوں اور پاکستان کی قیادت کریں۔ یہ بیان سامنے آیا ہے طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد کی جانب سے، جنہوں نے امریکی جریدے نیوز ویک پاکستان کو انٹرویو میں کہا ہے کہ طالبان پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ شریعت نافذ ہونے کی صورت میں ملا عمر امیر المومنین اور ملا فضل اللہ ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ملا فضل اللہ میں پاکستانی قوم کی قیادت کی تمام خصوصیات موجود ہیں اور یہ بیان طالبان کی جانب سے اس وقت آیا ہے جب حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی ابتدا بھی ہو گئی ہے اور اس حوالے سے دونوں جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ابتدا حوصلہ افزا ہوئی ہے، مگر اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک جانب مذاکرات کی ابتدا بھی ہوئی ہے، اسے حوصلہ افزا بھی بتایا جا رہا ہے، دوسری جانب پاک فوج کی توپیں بھی خاموش ہے اور کوئی بڑی فوجی کارروائی بھی نہیں ہو رہی اور پچھلے 3 ماہ سے تقریباً 3 ماہ سے کوئی ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا ہے، مگر اس سب کے باوجود پے در پے دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ رہی بلکہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آج کا سب سے سنگین واقعہ پشاور کے نواحی علاقے ماشو خیل میں ہوا، جہاں پر امن کمیٹی کے رہنما کے گھر اور حجرے پر حملہ کیا گیا ہے اور اس میں 9 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ آج صبح تقریباً 2 بجے کے قریب اطلاعات کے مطابق تقریباً 30 سے 40 لوگوں نے حملہ کیا ماشو خیل کے اس گھر میں، جہاں پر امن کمیٹی کے رکن اسرار اللہ رہتے تھے اور ان کے گھر والے رہتے تھے۔ گرینیڈ سے حملہ کیا گیا جس کے بعد اس گھر میں موجود تمام مرد حضرات کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ 9 لوگوں کی جانیں گئیں اس پورے واقعے میں اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ انہیں براہ راست اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا کہ وہ امن کے لیے کام کر رہے تھے اور اپنے خطے میں امن کے ایک بڑے نمائندہ تھے۔ اسرار اللہ اور ان کے گھر کے تمام مرد آج اس دہشت گرد حملے میں اپنی جانوں سے گئے۔ یہ تو صرف آج کا واقعہ ہے، لیکن 29 جنوری یعنی کہ وہ روز جب وزیر اعظم نواز شریف نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا باضابطہ اعلان کیا تھا
اور ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اس دن سے جو دہشت گرد حملے شروع ہوئے ہیں وہ آج بنا رکے جاری ہیں، اور پچھلے 15 روز کے درمیان یعنی کہ 29 جنوری سے لے کے 12 فروری تک پاکستان میں 32 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوسطاً ہر روز 2 دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اس روز سے جس روز سے مذاکرات کیا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے۔ ان حملوں میں 120 پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں، اس کا مطلب ہے ہر روز 8 پاکستانیوں کی جانیں جا رہی ہیں ان دہشت گرد حملوں میں جو اس روز سے مسلسل ہو رہے ہیں۔ ہر روز 2 حملے جس روز سے مذاکرات کا باضابطہ اعلان کیا گیا ہے، تقریباً 200 پاکستانیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ حملوں کا آغاز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس اعلان کے بعد ہوا تھا جو وزیر اعظم جناب نواز شریف نے قومی اسمبلی میں کیا تھا۔ ایک بار پھر مذاکرات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک 4 رکنی کمیٹی کے قیام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کمیٹی میں قومی امور میں میرے معاون خصوصی عرفان صدیقی، میجر ریٹائرڈ محمد عامر، رحیم اللہ یوسف زئی اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ مومند، جنہیں خیبر پختونخوا حکومت کی مشاورت سے نامزد کیا گیا ہے، شامل ہوں گے۔ جیسے ہی یہ باضابطہ اعلان ہوا، طالبان سے مذاکرات کی ابتدا ہوئی، طالبان نے اس کو ویلکم کیا اور اس کے بعد سے کسی بڑی فوجی کارروائی کی اطلاع قبائلی علاقوں سے نہیں آئی، تو یہ خیال ہوا، پاکستانی سمجھ رہے تھے کہ شاید اچھے دن شروع ہو گئے ہیں اور کم از کم دہشت گردی کی موجودہ فضا میں کمی آئے گی، لیکن اثر بالکل مخالف ہوا تھا، کیونکہ اس اعلان کے فوراً بعد کراچی میں رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پر ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہوا تھا جس میں 3 رینجرز کے اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بہت اہم تھی کہ جہاں ایک جانب مذاکرات کی ابتدا ہوئی ہے، طالبان نے اس کو ویلکم کیا ہے، کوئی بڑی فوجی کارروائی نہیں ہو رہی، وہیں کئی مہینوں سے کوئی بڑا ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا، اور امریکہ نے پاکستان میں پچھلے تقریباً 3 ماہ سے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے عام طور پہ یہی خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان میں امن کو سبوتاژ کرنے میں ڈرون حملے ایک بڑا کردار ادا کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ بات یقینی طور پہ کہی گئی تھی اور سمجھی گئی تھی کہ دراصل وہ ڈرون حملہ جس کے نتیجے میں طالبان کے سابق امیر حکیم اللہ محسود کو ہلاک کیا گیا تھا، وہ دراصل مذاکرات کو تباہ کرنے کی ایک بڑی امریکی سازش تھی۔ یہ ڈرون حملہ جو کہ اب سے تقریباً 3 ماہ قبل ہوا تھا، اس کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے بارہا کہا تھا کہ یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ جو میں سمجھتا ہوں وہ میں بار بار کہوں گا، اور میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو حقائق کا علم تھا اور مجھے قریبی حقائق کا علم تھا، یہ ڈرون اٹیک ایک شخص پہ نہیں کیا گیا، یہ ڈرون اٹیک ڈائیلاگ پروسیس پہ کیا گیا۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اب پچھلے 3 ماہ سے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، اور یقینی طور پہ پچھلے 15 دنوں میں اس قسم کی کوئی نہ خبر آئی ہے اور اوبویسلی کوئی حملہ نہیں ہوا ہے، مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ ڈرون حملے تو نہیں ہو رہے مگر دہشت گرد حملے مسلسل ہو رہے ہیں، دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں مسلسل، اس کے باوجود کہ کوئی بڑی فوجی کارروائی بھی نہیں ہو رہی اور مذاکرات کا مثبت آغاز بھی ہو چکا ہے۔ یہ تمام صورتحال یقینی طور پہ اس صوبے کے لیے بہت اہم ہے جہاں پر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جس نے قربانی دی ہے، جہاں پر سب سے زیادہ پریشانی ہے، اور مذاکرات ہونے کے باوجود اور اس حکومت کے دور میں جو کہ مذاکرات کی سب سے بڑی حامی ہے، اس صوبے کو اور اس کے دارالحکومت کو کسی بھی صورت میں دہشت گرد حملوں سے کوئی تحفظ نہیں ملا ہے۔ اس حکومت کا جو کہ مذاکرات کی بات کرتی تھی اور اس کے سامنے یہ روزانہ دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، پچھلے 15 دن کے واقعات میں اس کا کیا رد عمل ہے، یہ جاننے کے لیے جاتے ہیں پشاور، جہاں پر موجود ہیں جیو نیوز کے نئے بیورو چیف محمود جان بابر۔ یہ بتائیے گا بابر صاحب کہ یہ جو مسلسل دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور یہ جو وکٹمز ہیں، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے جب یہ واقعات ہوتے ہیں؟ اس کے بعد ان کا کیا رد عمل دیکھنے میں آتا ہے؟ جی دیکھیں، رد عمل تو وہی ہے جو اس سے پہلے حکومتوں کا چلا آ رہا ہے۔ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس میں جاں بحق ہوتے ہیں تو اس کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان کیا جاتا ہے، جو زخمی ہوتے ہیں تو ان کے لیے 2 لاکھ روپے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بالکل وہی والی پالیسی ہے، اور یہ جو 3 دن میں بھی جو یہ واقعات ہوئے ہیں تو حکومت کی جانب سے یعنی وقتاً فوقتاً ان کے لیے وہی پیکیجز کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں تو ان کو 5 لاکھ اور جو زخمی ہیں ان کے لیے 2 لاکھ کا۔ اس کے علاوہ جو ایسا کوئی ایکسٹرا کوئی میئرز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے کہ ہم
कहें कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में इससे कितनी मुख्तलिफ है कि उनके आने से इस किस्म के वाक़यात के रिस्पांस के हवाले से जब बात की जाती है और जब इमदाद की बात की जाती है तो बिल्कुल वही वाला जो माहौल है जो कि पहले था तो बिल्कुल अभी भी वही वाला चल रहा है। तो अभी तक कोई चेंज इस हवाले से कोई नज़र नहीं आ रही। तो अच्छा क्या होता है, पैसों का ऐलान तो हो जाता है, फिर क्या होता है, ये वजीर या वजीर आला अस्पताल जाते हैं या इन विक्टिम्स के घरों पे जाते हैं, उनसे बराह रास्त ताज़ियत करते हैं, उनकी खैरियत व आफियत मालूम करते हैं? ये हुआ पिछले दिनों? जी देखें, ये जो वाक़यात होते हैं तो इससे पहले जब एनपी की हुकूमत होती थी तो उस वक्त देखने को मिलता था कि उसके दो वज़रा ख़ुसूसन वो आके वहाँ पे खड़े हो जाते थे, उससे पता चलता था कि हुकूमती वज़रा वहाँ पे आके बात कर रहे हैं। तो वो उस वक्त ना सिर्फ दहशतगर्दी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते थे बल्कि अपने जो इदारे होते थे तो उनको अपनी प्रेजेंस के बारे में भी बताते थे। अब ये एक पॉलिसी में चेंज नजर आ रही है कि जो पीटीआई की जब से हुकूमत आई है तो जब वाक़या होता है तो उस वक्त कोई नहीं आता। और हमें जो खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं वो उस वक्त अस्पताल का दौरा करते हुए मिले थे जब पेशावर में एक इंटरनेशनल लेवल का वाक़या हुआ था, जब एक चर्च को अटैक किया गया था। उसके अलावा जितने भी उनके जो वज़रा हैं तो वो बहुत कम हॉस्पिटल्स में आते हैं। उनके वज़ीर सेहत जो हैं वो वाक़या होने के बाद जब हालात थोड़े से सेटल डाउन होते हैं यानी फिर आके लोगों की अयादत तो कर जाते हैं, लेकिन इससे पहले जो होता था तो वो इस हुकूमत में नज़र नहीं आ रहा। और इस हवाले से पीटीआई की हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखती है कि वो चूँकि इस सारे सिनारियों को कुछ और एंगल से देखती है तो इसलिए उसके लोग उस तरीके से एक्टिव होके नहीं आते। लेकिन पहले और मौजूदा हुकूमतों में जो फ़र्क है वो ये है कि उनके वज़रा धमाके के फ़ौरन बाद आते थे और ये उसके कुछ देर बाद आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर हमारे साथ थे। बहुत ही तशवीश की बात यह है कि उस सूबे को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पर उस जमात की हुकूमत है जो मुज़ाकरात की सबसे बड़ी हामी थी। और यकीनी तौर पर यह बहुत ही फ़िक्र की बात है, बहुत ज़्यादा फ़िक्र की बात है कि इन दहशतगर्द हमलों में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है जब से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। और मुज़ाकरात गो के मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े हैं, ड्रोन हमले नहीं हो रहे और कोई बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं हो रही, उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि खुद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए सबसे ज़्यादा कैंपेन किया था और सबसे ज़्यादा उनको उम्मीद थी कि मुज़ाकरात इस मसले का हल निकालेंगे। हम खुद बातचीत शुरू करेंगे, हम करेंगे पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को कि अब तक मैंडेट दिया हुआ फेडरल गवर्नमेंट को हम खुद करेंगे। हम इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन कायम करेंगे डायलॉग के थ्रू। मैं फिर से कहता हूं कि अगर स्ट्रक्चर्ड टॉक्स हो और कोई ऐसी जगह हो जिधर उनका कोई नुमाइंदा बैठा हो, जिस तरह अमरीकियों ने कतर में उनका ऑफिस खोला है, तो पता तो चले कि कौन क्या कर रहा है। सबसे पहला जो कदम उठाना चाहिए, जैसी दो जब मिलें गवर्नमेंट के नुमाइंदे मिले और तालिबान के, पहली चीज सीज फायर होना चाहिए। मैंने जब कहा कि मैं बीच में पड़ता हूं और सियासी हल ढूंढता हूं, हुकूमत को मैंने ऑफर किया तो हुकूमत ने ना हुकूमत से जवाब आया और उधर से जो मिले उन्होंने मुझे कहा कि वो तैयार बैठे हैं। मगर हकीकत तो ये है कि जब मुज़ाकरात की बाकायदा इब्तिदा हुई है तो गो के उनका नाम ज़रूर सामने आया था, इमरान खान साहब का नाम। तालिबान की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी उसके लिए जनाब इमरान खान का नाम था, मगर इमरान खान साहब ने इसे किनारा कशी इख्तियार की है। मगर बात वही है कि मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं मगर इसके वो असरात नज़र नहीं आ रहे जो कि नज़र आने चाहिए, बल्कि बरक्स नज़र आ रहे हैं। ये हम पूछेंगे सूबे खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के एक सीनियर वज़ीर से एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त से कबल हम तफसील से गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर मुज़ाकरात तालिबान से हो रहे हैं, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, ड्रोन हमले भी नहीं हो रहे कई महीनों से और कोई बड़ी फौजी कार्रवाई भी नहीं हो रही, तो फिर पै दर पै दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से पाकिस्तानी इस वसवसे में मुलविस हैं या मुब्तला हैं कि आखिर अगर ये मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और कामयाब भी हो जाते हैं तो क्या इस बात की ये बात यकीनी नहीं है कि इसके ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा होगा और पाकिस्तानियों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? ये यकीनी तौर पे आज का सबसे अहम सवाल है और इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में सीनियर वज़ीर और जमात इस्लाम के नायब अमीर जनाब सिराजुल हक। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमा दीजिएगा कि क्या आपके जहन में इस सवाल का जवाब है कि अगर मुज़ाकरात की इब्तिदा भी हुई, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, 3 महीने से ड्रोन हमले भी नहीं हो रहे, कोई बड़ी फौजी कार्रवाई भी नहीं हो रही, तो फिर ये पै दर पै दहशतगर्द हमले क्यों हो रहे हैं? हम जानते हैं, हमें हालात का अंदाज़ा है कि यहाँ बहुत सारे अनासर मौजूद है
جو نہیں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو. آپ کے علم میں ہوگا قبائلی علاقوں میں بھی اور خود آس پاس یہاں بہت سارے بیرونی ممالک کے انٹیلیجنس ادارے بھی ہیں اور پورے ملک میں اس کا نیٹ ورک بھی موجود ہے. خود را کا ایک نیٹ ورک ہے یہاں پہ، پڑوسی ملک افغانستان خاد کا بھی ہے، CIA اور ریمنڈ ڈیوس اور بلیک واٹر اور کتنے کتنے ایک عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان امن کی طرف بڑھا ہے تو کوئی کبھی ڈرون حملہ ہوتا ہے. اچھا مولانا صاحب، ایک صرف میرے اس سوال کا جواب دیجئے یا میری سلجھن کو، کہ اگر مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ نے یہ گنوایا کہ اس میں یہ عناصر یہاں پہ ایکٹیو ہیں، تو یہ تحریک طالبان جب ان حملوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے تو وہ یہ الزام ان حملہ کرنے والوں کے حوالے سے تحریک طالبان آپ کے خیال میں لگائے گی؟ اور وہ کیوں نہیں لگاتی کہ یہ حملے اگر پشاور کے سینما پر ہوئے تو یہ را یا خاد نے کیے ہیں، یہ مسلمان نہیں کر سکتے، پاکستانی نہیں کر سکتے؟ آپ کے خیال میں یہ تحریک طالبان کا بھی موقف ہے کہ یہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ یہ پشاور میں جو 9 دہشت گرد حملے ہوئے 5 دن میں یا 15 دن میں 15 دہشت گرد حملے ہوئے خیبر پختونخوا میں، یہ سب بھارتی یا کسی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی نے کرائے؟ دیکھیے، جب طالبان نے ان حملوں سے لا تعلق کا اظہار کیا ہے تو اس میں بھی ایک پیغام تو موجود ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی ایسے گروپ موجود ہیں جو اس طرح کارروائی کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ وہ کسی پر ذمہ داری ڈال دے اور ہمیں تمام صورتحال سے وہ ہمیں آگاہ کر لے تو شاید اسٹیج پہ یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن میرے معلومات کے مطابق وہ بھی چاہتے ہیں کہ جب وہ کارروائی بند کرنے کا اعلان کرے تو کارروائی اب بند ہو. لیکن اگر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی ایسے بہت سارے عوامل موجود ہیں. اچھا، اب تو پھر ذمہ داری سراج الحق صاحب پھر تو آپ پر اور آپ کی حکومت پر آئی کہ آپ جیسے 15 دن میں جب سے چلے صرف 15 دن میں جو 15 حملے ہوئے ان میں کسی کا سراغ لگائیں، ان کے لوگوں کو پکڑ لیں اور اس سازش کو عوام کے سامنے لائیں کہ یہ کون سی غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے کارکن ہیں براہ راست جن کا ان سے تعلق ہے، تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تو اب ذمہ داری طالبان لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی، تو اس کے ساتھ بحیثیت حکومت کے ایک سینئر وزیر کے آپ کی حکومت کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اتنی بھیانک یہ گھناؤنی سازش ہے تو اس کو بے نقاب آپ کریں نا. کامران صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں یہ ساری صورتحال. اور صوبائی حکومت کے ساتھ ایک اسپیشل برانچ کا ادارہ ہے جو معلومات اکٹھے کرتے ہیں. اور یہ جو گریلا جنگ ہے یہ ٹینکوں کا، توپوں کا، بندوقوں کا ہے ہی نہیں، یہ بنیادی طور پر انٹیلیجنس اداروں کا ہے. اگرچہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان چند مہینوں میں محنت کر کے ایک دوسرا ادارہ کھڑا کیا ہے انٹیلیجنس مقاصد کے لیے، لیکن ابھی اس نے پوری طور پر کام شروع نہیں کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا الٹرنیٹ ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بہت زیادہ محدود ہو جائیں گے اور پھر ہماری حکومت اس کے قابل ہو سکتی ہے کہ ان کو کنٹرول کرے. لیکن اب بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے چاروں طرف قبائلی علاقہ ہے اور حیات آباد سے تو 1-2 کلومیٹر پر بالکل قبائلی علاقے شروع ہو جاتے ہیں جو اس وقت مرکزی حکومت کے کنٹرول میں ہے. اور یہاں پوری طرح مرکزی حکومت کا بھی اسی طرح کنٹرول نہیں ہے کہ ان کارروائیوں کا سدباب کر لے. تو میرے خیال میں مرکزی حکومت، صوبائی حکومت اور تمام انٹیلیجنس اداروں کو آپس میں کوارڈینیشن کرنا ہوگا. اس وقت ہمارا اپنا اندازہ ہے کہ بہت سارے ادارے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ معلومات شیئر کرنے میں فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. اور خود ہماری جو اسپیشل برانچ ہے یا پولیس فورسز ہے وہ تو مسلسل یہی شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں پوری طرح معلومات نہیں دی جاتی ہیں جو آس پاس یا قبائلی علاقوں میں یا سرحد کی اس طرف سرگرمی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر یہ ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 80% اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو جو 20% باقی مسائل ہے اس پر قابو پانے کے لیے صوبائی حکومت بھی آل ہے اور مرکزی حکومت بھی اس کے آل ہے. سراج الحق صاحب، ایک طرف تو آپ نے اس میں مشکوک
کون سے گروہ ہو سکتے ہیں، کون سے عناصر ہو سکتے ہیں، مگر دوسری جانب جب یہ حملے ہوئے تو جو طالبان کے ترجمان ہیں شاہد اللہ شاہد، انہوں نے کہا کہ ہم ان گروہوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اپروچ کر رہے ہیں جو کہ ان میں ملوث ہو سکتے ہیں. تو یقینی طور پہ کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو کہ شاید آپ کی والی کیٹیگری میں نہ آتے ہوں اور وہ مسلسل یہ کارروائیاں کر رہے ہوں. جیسے کہ مثال کے طور پہ آج کی کارروائی ہے، اس میں جو آج پشاور کے قریب جو واقعہ ہوا ہے، اس میں تمام اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ کئی درجن لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ حملہ کیا. تو آپ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی سازش تھی؟ میں سمجھتا ہوں ایک طرح کے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور اس پوری ریجن میں ایک لحاظ سے وار اکانومی ہے جو یہ اس کا رنگ ہے. لیکن یہ صحیح بات ہے جو طالبان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو ان کی اپروچ میں ہے وہ گروپ جو ان کے طالبان کی اس امبریلا آرگنائزیشن میں شامل نہیں ہے. تو ہمارے معلومات کے مطابق انہوں نے بھی ان سے رابطے شروع کیے ہیں کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اپنے حملے بند کر لے. بہت بہت شکریہ جناب سراج الحق، سینئر وزیر صوبہ خیبر پختونخوا کی کابینہ کے اور نائب امیر جماعت اسلامی ہیں. کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے ایک بار پھر کراچی آپریشن کا. تقریباً 5.5 ماہ پرانا یہ آپریشن ہو چکا ہے. اس دوران 76 پولیس اہلکاروں کی جانیں جا چکی ہیں، 11 رینجرز اہلکاروں کی. اب ان کے لواحقین اور خود پولیس اہلکار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم صحیح حکمت عملی پہ کام کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا جانی نقصان اس کا ذمہ دار کون ہے، دہشت گرد یا خود ہماری حکمت عملی؟ اس پر بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.